بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 4 جولائی 2024 آج ہم بابوسر ٹاپ کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ یہاں ناشتہ کرنا ہے اور قرآنک انسائکلوپیڈیا میں نے سوچا کہ کیوں نہ، کیونکہ نیٹ کا پرابلم آ ہی رہا ہے اور میں لائیو نہیں کر پا رہا، اور جتنے بھی قرآنک سیشن ہوئے لائیو وہ یقیناً جو ہے نا لائیو ہوئے، اور اس میں بڑا ایک مجھے بھی اچھا لگتا ہے کیونکہ آپ لوگوں کے ساتھ میں جڑا ہوا ہوتا ہوں اور آپ لوگوں کے میسیج بھی آ رہے ہوتے ہیں۔ تو آج پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ، ایک میرے ذہن میں ایک آپشن تھا کہ ویڈیو میں بناؤں گا اور انٹرو جتنے بھی ہمارے لیسن گزر چکے ہیں، جلد نمبر 4 کے والیوم 4 قرآنک انسائکلوپیڈیا کے جتنے عنوانات ہم پڑھ چکے ہیں ان کو اس ویڈیو میں اختصار کے ساتھ رپیٹ کر دیتا ہوں، تو یہ ویڈیو بھی ہو جائے گی۔ اور ایک میری جو خواہش تھی کہ ان علاقوں میں آ کے میں آپ کے ساتھ لائیو سیشن کروں، وہ تو نہیں ہو پایا ابھی تک قرآنک انسائکلوپیڈیا، مگر یہ کہ ایک ویڈیو میں نے سوچا کہ اپلوڈ کروں۔ تو انشاءاللہ موضوع کی طرف چلتے ہیں، کوشش کروں گا کہ اس کو مختصری رکھوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والیوم نمبر 4 تھا قرآنک انسائکلوپیڈیا۔ یہ جب میں نے سٹارٹ کیا تھا، میری پہلی ویڈیو اگر آپ دیکھیں قرآنک انسائکلوپیڈیا کے اوپر انٹرو بھی دیا تھا، اور اس کے بعد پہلا جو موضوع تھا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ موضوع تھا جی، امن و محبت اور عدم تشدد و ارہاب۔ یہ پہلا موضوع تھا، باب نمبر 18 ہے، اور اس کے جو عنوانات اور جو ساتھ ساتھ قرآن کی آیات لی گئی تھی میں کوشش کروں گا اختصار کے ساتھ آپ لوگوں کو ریفرنس کے ساتھ بتاتا جاؤں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت مبارکہ لی گئی تھی سورۃ الحجرات، آیت نمبر 11۔ گروہ اور قبیلے محض شناخت کے لیے ہوتے ہیں، نہ کہ تفاخر کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ سورۃ الحجرات آیت مبارکہ کا ترجمہ اس طرح سے تھا، گروہ اور قبیلے محض شناخت کے لیے، نہ کہ تفاخر کے لیے۔ ہے ایمان والو، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ ممکن ہے وہ لوگ ان تمسخر کرنے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں ہی تمہاری عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ ممکن ہے وہی عورتیں ان مذاق اڑانے والی عورتوں سے بہتر ہوں۔ اور آپس میں تانہ زنی اور الزام تراشی نہ کیا کرو، اور نہ ایک دوسرے کے برے نام رکھا کرو۔ کسی کے ایمان لانے کے بعد اسے فاسق و بد کردار کہنا بہت ہی برا نام ہے، اور جس نے توبہ نہیں کی سو وہی لوگ ظالم ہیں۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 11 پڑھی تھی ہم نے۔ موضوع وہی ہے کہ گروہ اور قبیلے محض شناخت کے لیے ہوتے ہیں، نہ کہ تکبر اور غرور، ایک دوسرے کو اپنے آپ کو دوسروں سے برتر ثابت کرنے پہ تفاخر کا یہی مطلب ہے۔ گروہ اور قبیلے محض شناخت کے لیے، نہ کہ تفاخر کے لیے۔ پہلا موضوع تھا قرآنک انسائکلوپیڈیا جلد نمبر 4 کا۔ اگلی آیت مبارکہ 13 ہے، سورۃ الحجرات ہی سے لی گئی تھی۔ ترجمہ میں رکھتا ہوں آپ لوگوں کی خدمت میں۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا فرمایا ہے، اور ہم نے تمہیں بڑی بڑی قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ باعزت وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہو۔ بے شک اللہ خوب جانے والا، خوب خبر رکھنے والا ہے۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 13۔ اگلا موضوع ہے، دین اسلام کا سب سے اہم اور بنیادی مقصد معاشرتی فلاح و بہبود ہے۔ آیت مبارکہ سورۃ بقرہ کی لی گئی تھی 83 نمبر آیت مبارکہ سورۃ بقرہ کی۔ دین اسلام کا سب سے اہم اور بنیادی مقصد معاشرتی فلاح و بہبود ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے اولاد یعقوب سے پختہ وعدہ لیا، اور یاد کرو جب ہم نے اولاد یعقوب سے پختہ وعدہ لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور قرابت داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھی بھلائی کرنا، اور عام لوگوں کے سے بھی نرمی اور خوش خلقی کے ساتھ نیکی کی بات کہنا۔
اور نماز قائم رکھنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا، پھر تم میں سے چند لوگوں کے سوا سارے اس عہد سے روگرداں ہو گئے اور تم حق سے گریز ہی کرنے والے ہو۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 83 موضوع تھا دین اسلام کا سب سے اہم اور بنیادی مقصد معاشرتی فلاح و بہبود۔ یہ بھی پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ اگلی آیت مبارکہ تھی سورۃ بقرہ آیت نمبر 187 اسی موضوع کو کور کرتے ہوئے۔ پھر آیت مبارکہ سورۃ بقرہ 201 موضوع یہی ہے دین اسلام کا سب سے اہم اور بنیادی مقصد معاشرتی فلاح و بہبود ہے۔ پھر سورۃ اگلی جو آیت مبارکہ لی گئی ہے، پہلی 3 آیت مبارکہ سورۃ بقرہ سے لی گئی ہیں۔ پہلی 83 ہے جو ابھی میں نے پڑھی، پھر دوسری 177 پھر سورۃ بقرہ 201 نمبر آیت مبارکہ، اور اگلی آیت مبارکہ جو لی گئی تھی وہ سورۃ بقرہ ہی کی 220 آیت مبارکہ ہے۔ موضوع دین اسلام کا سب سے اہم اور بنیادی مقصد معاشرتی فلاح و بہبود۔ پھر آگے سورۃ نساء کی آیت نمبر لے گئی تھی 5۔ سورۃ نساء کی اگلی پھر آیت مبارکہ لی گئی ہے 36 نمبر۔ پھر قرآنک انسائکلوپیڈیا میں موضوع جو چل رہا ہے دین اسلام کا سب سے اہم اور بنیادی مقصد معاشرتی فلاح و بہبود ہے، اس ٹاپک کو کور کرتی ہوئی 7ویں جو آیت مبارکہ ہم نے پڑھی تھی وہ تھی سورہ نور اور آیت نمبر 33۔ سورہ نور آیت نمبر 33 وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے تھا، اور ایسے لوگوں، آیت مبارکہ کافی آگے تک ہے، اس کا آیت مبارکہ 33 ہے، ترجمہ میں آپ لوگوں کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ اور ایسے لوگوں کو پاک دامنی اختیار کرنا چاہیے جو نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے، اور ایسے لوگوں کو پاک دامنی اختیار کرنا چاہیے جو نکاح کی استطاعت نہیں پاتے۔ یہ اگر میری آپ لائیو سٹریم دیکھیں اس موضوع کے اوپر تو کچھ نوجوان لڑکے بھی آئے تھے جو کافی لائیو کے اندر میسیجز کر رہے تھے فضول قسم کے، تو ان کو میں نے بڑی ڈیٹیل میں یہ موضوع میں نے پھر ان کے ساتھ ڈسکس کیا تھا۔ وہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو میری لائیو پڑی ہوئی ہے۔ موضوع بڑا دلچسپ تھا اور خوبصورت، نوجوانوں کے لیے بڑا اس کے اندر سبق ہے۔ اور ایسے لوگوں کو پاک دامنی اختیار کرنا چاہیے جو نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے، یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی فرما دے، اور تمہارے زیر دست غلاموں اور باندیوں میں سے جو مکاتب ہوتا ہے کچھ مال دے کر آزادی لینا چاہے غلام، مکاتب کچھ مال کما کر دینے کی شرط پر آزاد ہونا چاہیں تو انہیں مکاتب مذکورہ شرط پر آزاد کر دو، اگر تم ان میں بلائی جانتے ہو، اور تم خود بھی انہیں اللہ کے مال میں سے آزاد ہونے کے لیے دے دو جو اس نے تمہیں عطا فرمایا، اور تم اپنی باندیوں کو دنیاوی زندگی کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے بدکاری پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ پاک دامن یا حفاظت نکاح میں رہنا چاہتی ہیں، اور جو شخص انہیں مجبور کرے گا تو اللہ ان کے مجبور ہو جانے کے بعد بھی بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 33 کا ترجمہ اور موضوع یہی ہے۔ اب یہ موضوع مکمل ہو گیا جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھا تھا۔ دین اسلام کا سب سے اہم اور بنیادی مقصد معاشرتی فلاح و بہبود ہے۔ ان آیت مبارکوں کو آپ پڑھ کے دیکھ لیں، آپ میری لائیو سٹریم دیکھ لیں پریویس، آپ کو پتہ چلے گا کہ معاشرے کی فلاح و بہبود میں کس طریقے سے ہم رول ادا کر سکتے ہیں، اور یہ جو مادر پدر آزادی ہے یہ بھی معاشرے کو بگاڑ بنتی ہے، اور اگر معاشی لحاظ سے ہم لوگوں کو مضبوط کریں اور بچیوں کی بھی حوصلہ افزائی کریں، اور ان کی معاشی لحاظ سے جیسے اجتماعی شادیوں کا کنسیپٹ ہے تو وہ اگر چلے گا تو یقیناً یہ معاملات بھی جو میرا روی کی طرف بچیاں جا رہے ہیں اس سے ہم بچ سکیں گے۔ اگلا ٹاپک تھا اصلاح معاشرہ، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حکم، تو اس میں موضوع تھا یہی، اور آیت مبارکہ سورۃ آل عمران سے لی گئی تھی 104۔ وَلْتَکُم مِّنکُم أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنکَرِ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور تم میں سے ایسے لوگوں کی ایک جماعت ضرور ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکیں، اور وہی لوگ مراد ہیں۔ اگلی آیت مبارکہ سورۃ آل عمران 110
कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिलमारूफ व तनऊन अनिल मुनकर, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो सब लोगों की रहनुमाई के लिए ज़ाहिर की गई है, तुम भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से मना करते हो। अगली आयत मुबारक सूरत माइदा आयत नंबर 6, वतावनु अलल बिर्र वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्म वल उद्वान, और नेकी और परहेज़गारी के कामों में एक दूसरे की मदद किया करो और गुनाह और जुल्म के कामों पर एक दूसरे की मदद ना करो। फिर हमने पढ़ी थी आयत मुबारक सूरत तौबा आयत नंबर 71 71, वल्मुमिनून वल्मुमिनात बअदुहुम औलियाउ बअद यअमुरून बिलमारूफ व यनऊन अनिल मुनकर, और अहले ईमान मर्द और अहले ईमान औरतें एक दूसरे के रफ़ीक व मददगार हैं, वो अच्छी बातों का हुक्म देते हैं और बुरी बातों से रोकते हैं। सूरत तौबा आयत नंबर 71। अगली आयत मुबारक सूरत हज थी। आयत मुबारक हज और जो आयत मुबारक है वो है 41 नंबर आयत मुबारक सूरत हज से ली गई थी। अल्लज़ीना इम्मकन्नाहुम फिल अर्द अकामुस्सलाता व आतुज़्ज़काता वअमरू बिल मारूफ व नहू अनिल मुनकर व लिल्लाहि आक़िबतुल उमूर। ये अहले हक़ वो लोग हैं कि अगर हम इन्हें ज़मीन में इक़्तिदार दे दें तो वो नमाज का निज़ाम कायम करें और ज़कात की अदायगी का इंतज़ाम करें और पूरे माशरे में नेकी और भलाई का हुक्म करें और लोगों को बुराई से रोक दें। सब कामों का अंजाम अल्लाह ही के इख्तियार में है। सूरत लुक़मान आयत नंबर 17 ली थी और ये मौजू जो है हमारा कवर हो जाता है अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का। सूरत लुक़मान की आयत मुबारक थी 17 और क्या है जी कि या बुनैया आक़िमिस्सलात वअमुर बिल मारूफ वन अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबका इन्ना ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। ऐ मेरे फ़र्ज़ंद तो नमाज कायम रख और नेकी का हुक्म दे और बुराई से मना कर और जो तकलीफ़ तुझे पहुँचे इस पर सब्र कर, बेशक ये बड़ी हिम्मत के काम हैं। तो ये दो मौजू हमने कवर कर लिए। आगे मौज़ूआत इसी तरह से हैं। पहली वीडियो मैंने इस जो इंट्रो था उसके हिसाब से मैंने कर दी। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि दूसरी वीडियो और तीसरी वीडियो 2 या 3 पार्ट में ये सारा इंट्रो आपको आपकी खिदमत में रख दूँ जितने लाइव सेशन मेरे चले। तो इंशाल्लाह फिर अगली भी किसी वीडियो में आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।